جیسے میں چاہتا ہوں میرا ظاہر کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، غسل کرتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں، تو جس طرح ہمارا ظاہر میلا ہو جاتا ہے اس طرح ہمارا باطن بھی میلا ہو جاتا ہے. جس کی باطن یعنی دل میلا ہوتا ہے تو دل کے میلا ہونے کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں انسان اگر علم سیکھ لے، اطاعت اللہ اطاعت رسول کرے، وہاں کسی اللہ والے سے تعلق بھی جوڑے تاکہ ہمارا باطن اگر پاک ہوگا تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عجب یا خود پسندی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کا الٹ ہے عاجزی، انکساری. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ عاجزی ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک شخص جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا اور پھر اپنے بالوں کو بنایا سنوارا، تکبر، اور پھر اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا. اصل میں عجب خود پسندی ہے کیا؟ پہلے ہم اس کے بارے میں اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہے کیا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے رنگ پر تکبر کرنا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرا جیسا کوئی نہیں. دوسرا اپنی باڈی پر، قوت پر، طاقت پر، جیسے قوم عاد سمود من اشد منا قوہ، اللہ نے اس کا کیا انجام کیا. پھر اسی طرح پڑھے لکھے طبقے میں بھی یا دوسرے لوگوں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں، یہ علم بھی حجاب بن جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ علم کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہو کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بہت کام کر رہا ہوں. اسی طرح مال و دولت، یہ بھی خود پسندی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے جیسا مال نہیں. اسی طرح اپنی رائے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں اپنی رائے پیش کروں، نہیں جی میری رائے جیسی، یہ بھی خود پسندی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو خود پسندی میں آتی ہیں اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. ابلیس اور نفس بھی اس میں مل جاتے ہیں. ہاں جی، تو وہ ہمیں اس کی طرف مائل کر دیتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کاؤنٹر کیسے کریں ان کو؟ دیکھیں یہ خود پسندی جو ہے یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے، اور یہ وہ چیز ہے، میں اس تھوڑا سا بتا کے، یہ انجانے میں بھی آدمی اس میں کے اندر داخل ہوتے ہوتے اس کے سمندر میں چلا جاتا ہے، اور پھر انسان وہ معاشرہ تلاش کرتا ہے جہاں خود پسندی ہو. مطلب میں کہوں گا کہ جہاں میں ہوں میری تعریف ہی تعریف ہو، میری کوئی نقصان نہ بیان کرے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل چیز وہ ہے. اس کے حل کی طرف اگر ہم آئیں تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. یہ اطاعت کیسے ہوگی؟ اب ہمیں کیا پتا اللہ کی اطاعت کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا؟ اس کے لیے سب سے مین چیز جو ہے وہ علم ہے. اگر علم آئے گا تو علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، کون سے کام ہم نے کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، کون سی حدود ہیں جن کو ہم نے تجاوز نہیں کرنا. پہلے علم ضروری ہے. علم ضروری. دیکھو جی نا، علم سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. جاہل آدمی کو کیا پتا ہوگا کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے خود پسندی ہے کیا ہے، تکبر کیا ہے. تو یہ تکبر، خود پسندی آہستہ آہستہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی. ٹھیک ہے، اور پھر تواضع ہمارے اندر اس علم کی وجہ سے، اور علم کے ذریعے پھر ہمیں پتہ چلے گا اطاعت اللہ کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے. پھر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، آپ کے طریقوں پر چلے، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ تواضع، عاجزی آئی. بالکل ٹھیک. چونکہ یہ عاجزی کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور پھر تھوڑا سا ہمارا، جیسے میں چاہتا ہوں میرا ظاہر کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، غسل کرتا ہوں، نہاتا دھوتا ہوں، تو جس طرح ہمارا ظاہر میلا ہو جاتا ہے اس طرح ہمارا باطن بھی میلا ہو جاتا ہے. جس کی باطن یعنی دل میلا ہوتا ہے تو دل کے میلا ہونے کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں انسان اگر علم سیکھ لے، اطاعت اللہ اطاعت رسول کرے، وہاں کسی اللہ والے سے تعلق بھی جوڑے تاکہ ہمارا باطن اگر پاک ہوگا تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. بالکل.